جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ولاگ عمران خان صاحب کی ایک کلیور موو کے اوپر ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کلیور موو کیا ہے، تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے ابھی کہ کس طرح سے انہوں نے آرمی چیف اور جوائنٹ چیف کو مبارکباد کے اندر ایک پیغام بھی جو ہے وہ لپیٹ کے دیا ہے، ان کو چھپا کے اس کے اندر پیغام بھی جو ہے وہ بھیجا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دوسرا، پنجاب کی جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں پنجاب سے سامنے آ رہی ہیں، خاص کر کے جو تحریک انصاف کی کیمپ سے جو اس وقت معاملات ہیں، خاص کر کے اسمبلی کی تحلیل سے متعلق، اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے۔ جو عمران خان صاحب نے آج ایک بڑا دلچسپ ٹویٹ کیا ہے، اسی لیے میں اس کو کہتی ہوں کلیور ٹویٹ ہے یہ جو آج انہوں نے کیا ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک فرمان کو، جو کہ 1948 میں دیا گیا تھا، بہرحال دو مقامات پہ دیا گیا۔ بہت سے لوگ اس بات کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹویٹ انہوں نے 14 اگست 1947 کے ریفرنس میں دیا ہے، یہ 14 اگست 47 کا نہیں ہے بلکہ جون 47 میں ایک دفعہ انہوں نے کہا، اور اس کے بعد جون 48 میں انہوں نے یہ بات کہی تھی، 47 میں نہیں۔ تو یہ ایک بہرحال جب بھی کہا، اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا تھا کہ یہ نہ بھولیے گا کہ آپ لوگ جو مسلح افواج میں ہیں عوام کے خادم ہیں، قومی پالیسی آپ لوگ نہیں بناتے، یہ ہم شہری لوگ ہیں، یعنی عوام ہیں جو ان معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی سول۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم جو عوام ہیں وہ معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ کا فرض ہے کہ جو ذمہ داری آپ کو سونپی جائے اسے پورا کرے۔ تو آرم فورسز سے متعلق عمران خان صاحب نے جو ایک قائد کا فرمان تھا، اس کا سہارا لیتے ہوئے یہ پیغام جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے آرمی چیف کو، اور ان کو اوپر مبارکباد بھی دی ہے، اور ساتھ میں ایک اور بات بھی لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوٹ کیا انہوں نے کہ جو سید عاصم منیر صاحب کو بھی اور جوائنٹ چیف کو بھی کانگریچولیشنز ٹو سید شمشاد مرزا، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اب آپ نے جو ہے امید کرتے ہیں کہ نئی لیڈرشپ جو ہے ملٹری لیڈرشپ، وہ جو اس وقت موجود ہے عدم اعتماد کی فضا پچھلے 8 مہینے سے جو کہ چل رہی ہے، اس کو وہ ختم کریں گے، اور قوم اور ریاست کے درمیان، حکومت کو انہوں نے نکال دیا ہے، عوام اور ریاست کے درمیان جو ہے اس فضا کو، عدم اعتماد کی فضا کو ختم کریں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عوام طاقت ہے ریاست کی، وہ عوام ہے، اور عوام کے لوگ جو ہیں وہ ان کو طاقت دیتے ہیں ریاست کو۔ تو انہوں نے بہت ساری باتیں اس کے اندر جو ہے وہ نہ کہتے ہوئے بھی کہہ دی ہیں۔ مثلاً وہ یہ قائد اعظم کے بیان کو کوٹ کرنا، فرمان کو، کہ جس میں یہ اشارہ دینا کہ آپ مالک کل نہیں ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں، آپ مختار کل نہیں ہیں، بلکہ آپ عوام کے خادم ہیں، خادم بن کے رہیں اور اپنا کام کریں۔ بہت اچھی بات ہے، یہ بات درست ہے کہ افواج پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی تقدیر نہ بنا سکتی ہیں، ایک ریاست کا ایک ادارہ ہے، ریاست نہیں ہے، اور خود کو اسٹیبلشمنٹ ریاست اگر کہتی ہے تو میں ذاتی طور پر اس ٹرم سے جو ہے وہ بالکل متفق نہیں ہوں، لیکن بہرحال اب یہ چونکہ غلط العام ہے اور لوگ سمجھتے ہیں اور ہم بھی بول دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، تو بہرحال اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ عوام کے مختار کل نہیں ہیں، آپ عوام کے خادم ہیں، تو اپنا خادم ہی رہیں اور اپنا کام خادم بن کے ہی کریں، ہمارے آقا بننے کی کوشش نہ کریں۔ قائد اعظم نے جو فرمایا تھا اس کو انہوں نے کوٹ کیا، تو آپ سمجھیں کہ انہوں نے اپنی بات انڈورس کی ہے قائد اعظم کی۔ اس کے اوپر میں بات کروں گی بھی کہ اب 8 مہینے کے عدم اعتماد کو ختم کرنے کی بات بھی انہی سے کر رہے ہیں جن کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام کے خادم ہیں۔ تو عوام، اسی میں تضاد ہے کہ ایک طرف وہ عوام کے خادم افواج پاکستان کو کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ یہ ملٹری قیادت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ 8 مہینے سے جو عوام اور ریاست کے درمیان عدم اعتماد ہے اس کو، فقدان کو کم کریں اور اپنا کردار ادا کریں۔ تو جو خادم ہوتا ہے وہ خادم ہی ہوتا ہے، پھر وہ اعتماد میں کمی نہیں کر سکتا یا زیادتی نہیں کر سکتا۔
تو آپ ان سے مطالبہ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ وہ اعتماد کی فضا کو قائم کریں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو خادم نہیں سمجھتے، آپ ان کو آقا سمجھتے ہیں، اس لیے آپ ان سے یہ بات کر رہے ہیں، اور آپ بار بار انہی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ آپ ان کو ہی پاکستان کا مالک و مختار سمجھتے ہیں، سیاسی جماعتوں کو نہیں سمجھتے، پارلیمان کو نہیں سمجھتے۔ آپ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے۔ دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں عوام اور ریاست کے درمیان جو 8 مہینے سے عدم، یعنی پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام صرف عمران خان کی جماعت ہے، جس کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک عدم اعتماد آپ کے اور عوام کے بیچ میں ہے، تو اس کو آپ کم کر دیں۔ تو وہ عدم اعتماد اصل میں جس عوام کو وہ ریفر کر رہے ہیں وہ ان کا سپورٹر ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہیں، لہٰذا پاکستان کے 22 کروڑ عوام ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو ایک کانفیڈنس کا لیول ہے، یہ بالکل اور لیول ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عوام میں اور ان میں فقدان ہے، بالکل اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عوام کے سوالات ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جو کہ سویلین بالادستی کی بات کر رہے ہیں۔ یہی 8 مہینے پہلے عمران خان صاحب جو ہے وہ سویلین بالادستی کے معاملے پہ کہاں کھڑے تھے؟ یہی 3.5 سال جو ان کا ایک رول تھا، اور اس میں وہ فوج کے کردار کو کہاں دیکھتے تھے، بجٹ پاس کرانے میں دیکھتے تھے، وہ فوج کے کردار کو جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں دیکھتے تھے، اور تو اور وہ ISI چیف کو سردیاں گزارنے کے مشورے میں دیکھتے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ ISI چیف جو ہے وہ سردیاں گزار جائے۔ تو یہاں تک جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا، اور یہاں تک وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا جو ان سے وہ کام لیتے تھے، اور وہ ان کا جو کردار تھا وہ پولیٹیکل کردار تھا، جس کو کہ اس ہائبرڈ رجیم میں، بلکہ اگر پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو سب سے زیادہ ایک ورسٹ اگر کردار رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا تو پچھلے 4 سال کے دوران رہا ہے، اور اس سے تھوڑا سا پیچھے بھی لے جائے تو میرا خیال ہے کہ پچھلے 8 سال کے یا 10 سال کے دوران جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاسی رہا ہے، اس نے پاکستان کو آج یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے عمران خان کے ساتھ، کہ جہاں پہ انسٹیبلٹی ہے اور ایک غیر یقینی ہے، معاشی بحران ہے جو شدید تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، سیاسی جماعتیں بھی ہیں، لیکن وہ چونکہ ریسیونگ اینڈ پہ رہی ہیں، تمام جو بھی پچھلے 8-10 سال میں رہا ہے اس میں ریسیونگ نہیں بلکہ وہ بھگتتی رہی ہیں، تو اس کو ہم تھوڑا سا کم وہ کریں گے، لیکن ذمہ داری سے ان کو بھی ہم بری الذمہ نہیں قرار دیتے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ پیغام دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، عمران خان صاحب نے ایک بہت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ جو ٹویٹ ہے یہ کیا ہے، اور ایک طرح سے ایک نیا پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ نے یہ فضا قائم نہ کی اعتماد کی، تو پھر ہم آپ کو یہ بار بار کہیں گے کہ آپ سول سروس پہ ہیں، سرونٹ ہیں، آپ عوام کے خادم ہیں، حاکم نہیں ہیں، آپ کو عوام کے کرنا پڑے گا۔ یہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایک کیمپین کو انہوں نے آئیڈیا جو ہے وہ دے دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی ایکسٹینٹ پہ جائیں گے آپ کو روکنے کے لیے، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ ٹرینڈ تو چل ہی رہے ہیں، مزید ٹرینڈز چلیں گے، اب آج جنرل باجوہ کے خلاف چل رہے ہیں، کل نئے آرمی چیف کے خلاف چل پڑیں گے، اس کے بعد پھر ان کے اوپر بہتان الزام یہ لگانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے، وہ کہیں بھی کھڑے ہو کے کسی کو بھی ملائن کر سکتے ہیں، ان کا لائسنس ان کو ملا ہوا ہے اس بات کا، تو وہ یہ کام بھی کر سکتے ہیں آگے جا کے۔ تو یہ انہوں نے بہت سارے ایک ہی ٹویٹ کے اندر بہت سارے اشارے دیے ہیں۔ بہت زیادہ ظاہر ہے کہ جو عمران خان صاحب کا کیمپ ہے، اور خود عمران خان صاحب بہت مایوس ہیں اس وقت پولیٹیکل سچویشن سے، کیونکہ ان کو ابھی تک کوئی کال نہیں آ رہی۔ ان کی 2 حکومتیں ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی، اور آپ کو یاد رہے کہ بہت دن پہلے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جب نئی اسٹیبلشمنٹ آئے گی تو یہ جماعت جو کہ کھڑی اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے اس کے اندر دراڑیں پڑیں گی، پھر عمران خان صاحب کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے ان کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے، لیکن کردار نہیں ادا کرے گی، یا کردار ادا نہیں کر رہی، بلکہ چونکہ یہ پارٹی ہی انہوں نے بنائی تھی، یہ لوگ ہی ان کے تھے، تو جب اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں گے مختلف جماعتوں سے نکلے ہوئے لوگ، تو پھر عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ میری جماعت جو ہے وہ
توڑی گئی ہے. تو اس کی انہوں نے تیاری ابھی سے کی ہے اور وہ کرنی ہے، اور وہ آج انہوں نے اس ٹویٹ کے ذریعے سے کر دی ہے. تو اب خیبر پختونخوا سے جو اطلاعات ہیں صوبوں کی تحلیل کے اوپر ابھی تک عمران خان صاحب کا کوئی فیصلہ، ظاہر ہے وہ ویکینڈ پہ شاید وہ کریں گے کہ کب ان کو اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے. اگر وہ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں تو ابھی تک ان کی پرویز الہی صاحب سے اس معاملے کے اوپر تفصیلی مشاورت نہیں ہوئی ہے. کل پرویز خٹک صاحب اور پرویز الہی صاحب جو تھے وہ آرمی چیف کی جو سیریمنی تھی چینج آف کمانڈ کی، وہاں پہ بھی موجود تھے. اسد کیسر صاحب بھی موجود تھے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی کوئی لیڈرشپ وہاں پہ موجود نہیں تھی. تو پرویز الہی صاحب ایک دن پہلے یہاں پہ آ گئے تھے پنڈی میں، اور ہماری اطلاعات ہیں کہ ان کی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں یا ان کے پیغام رسانی ہوئی ہے. ملاقات تو شاید نہ ہوئی ہو، لیکن بہرحال اب پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کی تحلیل کرنے کا اگر فیصلہ ہوتا ہے تو کتنی بات مانتے ہیں، اور اگر وہ تحلیل کرنے کا فیصلہ نہیں کرتے عمران خان صاحب تو ان کی پارٹی میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. زرداری صاحب جو ہیں وہ آلریڈی اس مشن کے اوپر ہیں اور وہ پنجاب پہنچ جائیں گے. تحریک انصاف کو مختلف جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. حکمران اتحاد کے اندر بھی خیبر پختونخوا سے بھی اچھی خبریں نہیں ہیں کہ شاید وہ بھی اسمبلی ڈیزالو کرنے کے حق میں نہیں ہے. تو تحریک انصاف کے لیے ہر طرف سے ایک طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. اور سب سے اہم بات جو کہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں چلی گئیں تو عمران خان صاحب کے اوپر گرفتاری کا ایک جو خوف ہے وہ مزید طاری ہو جائے گا. اور اس بات کا جو ہے وہ امکان ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اگر ان کی گرفتاری ہوتی ہے تو دونوں حکومتیں جو اس وقت ان کو ایک بنکر جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، زمان پارک کو تحفظ دیا ہوا ہے، سیکیورٹی دی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے یہ سب معاملات بھی نہیں ہوں گے. یہ بھی کہا سمجھایا میں نے سنا، میری جو اطلاعات ہیں کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ اس طرح کی باتیں بھی پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ساری باتیں سوچ لیں، اور خود تحریک انصاف کی قیادت اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ یہ بات بتا رہی ہے. بہت سارے لیڈرز بتا رہے ہیں کہ اگر حکومتوں سے نکلتے ہیں تو آپ کو نقصانات کیا کیا ہوں گے، کیونکہ انتخابات اگر ہوتے بھی ہیں تو پہلے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا، پھر اس کے بعد انتخابات ہوں گے. تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ بھی پھر حکمران اتحاد کے ہاتھ میں ہوگا، اور الیکشن کمیشن کے کس طرح سے اس کو بنانا ہے وہ شاید صحیح بنا لیں یا نہ بنائیں، لیکن ایک خوف جو ہے وہ تحریک انصاف کے کیمپس کے اندر جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر موجود ہے. تو دلچسپ صورتحال ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، اس بات کا امکان ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے بجائے اعتماد کا ووٹ ہو، اور وہ اس سے پہلے تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ریزائن کر جائیں. اور اگر وہ ریزائن کرتے ہیں تو گورنر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس میجورٹی، کیونکہ بہت ہی تھن میجورٹی ہے وہاں پہ، 7 ووٹوں کا فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے یہ، تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں وزیر اعلیٰ کا. اور اس میں اگر ان کو اعتماد کا ووٹ تحریک انصاف نہیں دے گی تو ہو سکتا ہے پی ڈی ایم دے دے. تو کافی چیزیں ہیں، بہت سے آپشنز ہیں جس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ حکمران اتحاد بھی سوچ رہا ہے، اور خود تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بھی اس بات کو سوچ رہی ہے. تو اگلے آنے والے دنوں میں اس کے اوپر فیصلہ ہوگا، موسٹ لائکلی اور موسٹ پروبیبلی ویکینڈ کے اوپر، ہفتے کے دن یا اتوار کے دن جو بھی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات سامنے آتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.